ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں، ہتھیوں، فرسیوں اور کنانیوں اور ہتھیوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، اور تم اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی کو برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھاج رہے گی اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ ہم دعا کریں۔ عزیز اور پیارے آسمانی خدا، محنت کرتا ہوں میری کمی کمزوری میں میرا زور بان، اپنے کلام کو نازل فرما کر دے، اپنے لوگوں کو شفا ہونے کے لیے تیار کر، مجھے بیان کرنے کے لیے تیار کر، اپنے روح پاک سے میری مدد فرما، ہم سبوں کی مدد فرما، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے، آمین۔ بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں 430 سال رہے اور 430 سالوں میں وہ بڑھتے بڑھتے لاکھوں میں چلے گئے، اور جب وہ ملک مصر کی 430 سالہ غلامی سے نکلے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسیڈنٹ تھا، دنیا کا سب سے بڑا خروج تھا کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے۔ اور جب ان کی گنتی کی گئی تو 6 لاکھ مرد تھے، لیکن یہودی نہ اپنے بچوں کو گنتے ہیں جن کی عمر 20 سال سے کم ہو اور نہ اپنی عورتوں کو کسی شمار میں لاتے ہیں۔ تو 6 لاکھ مرد تھے، اگر 6 لاکھ مرد تھے تو شادی شدہ تھے، اگر 2 بچے گھر میں ہو تو یہ تقریباً 24 لاکھ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ علماء خیال کرتے ہیں کہ یہ 25 سے 30 لاکھ لوگ تھے، 2.5 سے 3 ملینز لوگ تھے جو ملک مصر کی 430 سالہ غلامی سے نکلے۔ اور جب یہ 430 سال وہاں رہے تو 430 سالوں میں مصری بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بتوں، ان کا دریا نیل بھی ان کا دیوتا تھا، ان کے درخت بھی ان کے دیوتے تھے، وہ اور بھی بہت سے دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ اور ہماری بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ آج سے 5 سال پشتے پہلے ہمارا بھی ایسے ہی لوگوں سے تعلق تھا جو بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں، اور آج بھی کئی خاندان آ کر بتاتے ہیں کہ پادری صاحب میری نانی دیوا بالدی ہوندی سی، میری دادی دیوا بالدی ہوندی سی، اور میں اب بھی آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن کئی آپ کو مجھے بتاتے ہیں کہ پادری صاحب میں نے اٹھا کے پھینک دیا، پر سب میں نے اٹھا کے پھینک دیا اور اس کے لیے خدا کسی طرح جاتا۔ بنی اسرائیل قوم بھی ملک مصر میں رہے اور بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور جب وہ ملک مصر سے نکلے تو کلام میں لکھا ہے کہ کچھ ملی جلی گروہ بھی ان کے ساتھ نکل آئے۔ وہ جو بڑی لاکھوں لوگ نکلے، 25 سے 30 لاکھ لوگ جب انہوں نے ہجرت کی، ایکسوڈس کیا، تو ان کے ساتھ کچھ ملی جلی گروہ بھی شامل ہو گئی۔ اور راستے میں جب وہ آ رہے تھے تو مقدس موسیٰ پہاڑ پر گئے اور انہوں نے ہارون کی قیادت میں لوہاتوں سے زیور اکٹھا کیا اور زیور اکٹھا کر کے سونا اکٹھا کیا اور اس کے بت بنا لیے اور پھر ان کو پوجا شروع کر دی، اور خدا کے خلاف بڑبڑاتے رہے، خدا کے خلاف بولتے رہے، گناہ کرتے رہے،
وہ سفر جو عام طور پر پیدل قافلے 12-15 دن میں کر لیتے تھے، چونکہ وہ گناہ کرتے رہے، بولتے رہے، بڑبڑاتے رہے، خدا نے وہ سفر 40 سالوں پر محیط کر دیا. جو مصر سے کنعان کا سفر تھا وہ 40 سالوں پر محیط ہو گیا، جو پیدل قافلے عام طور پر 12-15 دن میں کر لیتے. خدا آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم خدا کے خلاف چلتے ہیں، خدا کے خلاف بولتے ہیں، تو یاد رکھیں یہاں پر خدا نے کیا کیا. بڑی غور طلب بات ہے جو حوالہ میں نے تلاوت کیا. خدا نے کہا میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا. خدا کہہ رہے ہیں میں ان کو جو بتوں کی جو جتنے لوگوں کے نام میں نے پڑھے ہیں، جتنے قبیلوں کو، خدا نے کہا کہ میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا. میں پھر سے پڑھتا ہوں. اموریوں، ہتھیوں، فرزیوں، کنانیوں، حویوں اور یبوسیوں میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا. خدا کہہ رہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جب تم اس ملک میں جاؤ گے، کنعان میں جاؤ گے، تو وہاں سے میں ان لوگوں کو ہلاک کر دوں گا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وہاں دو مشہور دن بال اور استارات. سرات بال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برابری کا دیوتا ہے، یہ فصلوں کا دیوتا ہے، یہ سورج کا دیوتا ہے، یہ بڑے کام کرتا ہے، بڑے کام کا ہے. اور استارات دیوی کے بارے میں اس کے مندروں میں غلط کام کیے جاتے تھے، وہ بھی برابری کی دیوی سمجھی جاتی تھی. اس کے ہاں بھی اس کی بھی بہت پوجا کی جاتی تھی. بڑی اس کی داسیاں ادھر ہوتی تھی اس کے استارات کے پاس، پال کے پاس. ان دونوں جو کنعان میں جا رہے ہیں، اور جو استارات ہوتی تھی وہ لکڑی کی بنی ہوتی تھی، لکڑی کاٹ کر اسے بنایا جاتا تھا. اور جب وہ وہاں جا رہے ہیں تو خدا نے کہتا ہے کہ میں ان کو مار دوں گا، میں ان کو ہلاک کر دوں گا. اور خدا کہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ ان کو ماروں گا تاکہ ویکیوم نہ ہو جائے. تم وہاں جاؤ تو جنگلی جانور اور دوسرے تم پر حملہ نہ کر سکے. میں آہستہ آہستہ ان کو ماروں گا. اور بنی اسرائیل قوم جب راستے میں ہے تو خدا ان کی تربیت کر رہا ہے کہ جس ملک میں جا رہے ہیں، جس ملک سے آئے وہاں بھی دیوی اور دیوتے ہیں، اور جس ملک میں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی بال ہے اور استارات ہے اور دیویاں اور دیوتے اس ملک میں ہیں جس ملک میں وہ جا رہے ہیں. تو خدا ان کو 4 باتیں بتاتا ہے، اور 4 باتیں جو آج کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا. پہلا کام خدا کہتا ہے تو ان کے معبودوں کی پوجا نہ کرنا، ان کے آگے نہ جھکنا. جس ملک میں وہ جا رہے تھے وہ کہتے ہیں اس ملک میں جتنے دیوی اور دیوتا ہے ان کے آگے نہیں جھکنا، ان کو سجدہ نہیں کرنا، ان کی عبادت نہیں کرنا. اور خدا دوسری بات ان سے کہتا ہے تو بالکل الٹ دینا، تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا. خدا کہتا ہے کہ ان کو مٹا دینا، ختم کر دینا، توڑ دینا، جلا دینا، وہ تمہارے نہ رہے. اور آج بھی بہت سے گھروں میں، بہت سے خاندانوں میں وہ جو کام جس سے خدا بنی اسرائیل قوم کو منع کر رہا ہے ہمارے یہاں بھی کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہمارے بزرگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ پانچ صاحب میری نانی وہ تو کھیر بانٹتی ہے جس سے میں بھی بانٹ دی، پتہ نہیں کیوں. کئی باتیں، ایک بات میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ بتائی ہے کہ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیانے بڑے سیانے نے، سیانے کا کام پادریوں کا کام نہیں، جو سیانے کا کام ہے. میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایک لڑکے نے فون کیا کہ میری بہن بڑی بیمار ہے، بزرگ گفتہ میں لے کر آنا چاہتا ہوں، وہاں کون پڑو تو پیچھے ہوتے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ پادریوں کا کام نہیں، یہ سیانے کا کام نہیں. آج بھی لوگ سمجھتے ہیں یہ دعاؤں سے نہیں کام بننا، یہ پادریوں کے پاس جانے سے کام نہیں بننا. اور میں سچی بتاؤں پادریوں کے پاس جانے سے کام بھی نہیں بنتا. پھر میں دہراتا ہوں
پادریوں کے پاس جانے سے کام نہیں بنتا. اگر یہ کام کرتا ہے تو میرا رب کرتا ہے. اگر کوئی کام کر سکتا ہے, اگر کوئی ہمیں مشکل سے, مصیبت سے, دکھ سے, پریشانی سے نکال سکتا ہے تو میرا رب ہے, میرا خدا ہے. اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہہ رہا تم میری عبادت کرنا, تم میرے آگے جھکنا, تم مجھے سجدہ کرنا. جب ہم غیر معبودوں کو سجدہ کرتے ہیں, غیر معبودوں کو آگے جاتے ہیں, سیاحوں کے پاس جاتے ہیں, خدا ناراض ہو جاتا ہے. خدا ان قوموں کے بارے میں میں انہیں مار ڈالوں گا, آج کا آج ان کو ہلاک کر دوں گا, اور تم اس ملک میں جا کر بسو گے جس ملک میں افراد سے سارا کچھ ملتا ہے. خدا کہتا ہے تم میری عبادت کرنا, تو ان کو سجدہ نہ کرنا, تو ان کے سے کام بھی نہیں کرنا. وہ لوگ جو اس ملک میں رہتے تھے, خدا کہتا ہے تو ان جیسے کام بھی نہ کرنا. تیرے کام بھی خدا کے لوگوں جیسے ہو, تیرے کام بھی فرق ہو. اور کلام میں لکھا ہے کہ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہماری زندگی, ہمارے کام, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا چلنا پھرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا پر ایمان رکھتے ہیں. خدا کہتا ہے تو ان کے سے کام نہیں کرنا, تو ان کے آگے نہیں جھکنا, تو ان کی عبادت نہیں کرنا, تو ان کی پوجا نہیں کرنا, بلکہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. اور پھر جب خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے ان کے ستونوں کے ٹکڑے اپنے کر ڈالنا. تو اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیرے روٹی اور پانی کو بند کر دے. پہلا خدا وعدہ کر کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا, بہت سے خاندان, بہت سے لوگ, بہت سے گھرانے جو ہمارے پاس آئے ہیں, نئے ہیں, گرجے میں نہیں آتے, لیکن جب سے گرجے میں آنا شروع ہے, جب سے انہوں نے خدا کی عبادت کرنی شروع کر دی ہے, کئی مجھے گواہی دیتے ہیں پر سب بہت سے بات کری رات کو دے نہیں سکتے. خدا روٹی دیتا ہے, خدا روٹی اور پانی کو برکت دیتا ہے. کئی دفعہ تو لوگ آ کر ایسے ایسی باتیں بتا دیتے ہیں, میں خود حیران ہو جاتا ہوں. جو پچھلے ہفتے دعائی آئی تھی, اللہ میرے کو آگے کہنا بھائی صاحب 200 کا پٹرول پایا تھا ٹینکی پر کے. ایسے ایسے یاد رکھیں کہ بات میں بتانے والا ہوں, جو خدا کی عبادت نہیں کرتے, جو خدا کے آگے نہیں جھکتے, انہوں کا راکا چھاپنا چاہتا ہے, اور جو خدا کے آگے جھکتے ہیں ان کے گھر میں آٹا بھوری اور توڑوں میں آتا ہے. تو میری عبادت کریں. انسان کی سب سے بنیادی ضرورت روٹی ہے. تینوں چنگیا چیزاں نہ بھرنا چاہتا ہے. روزی روٹی راجی کے کھاتے ہیں, اور جن گھروں میں برکت نہیں ہوتی انہوں کا بچے روٹیاں تو لڑتے ہیں, بچے بوٹیاں تو لڑتے ہیں. جن گھروں میں برکت ہوتی ہے, روٹیاں پڑی ہوتی ہیں, بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں, کوئی بچہ نہیں لڑتا کیونکہ اس گھر میں برکت ہوتی ہے. تم میری عبادت کرنا. خدا کہتے ہیں تب میں تمہارے روٹی اور پانی کو برکت دوں گا. خدا پانی کو بھی برکت دیتا ہے. مجھے 2-3 دفعہ بڑے دن پہلے کی بات ہے, انہیں واقعی دسے پر سے موٹر خراب ہوئی تھی, پانی پایا دعا والا بیچے تو پانی مٹھا ہو گیا. میں تیرے روٹی اور پانی کو برکت دوں گا, میں تیرے گھر کو, خاندان کو برکت دوں گا. ہماری بنیادی ضرورت روٹی. خدا کہتا ہے میں روٹی اور پانی کی برکت دوں گا. خدا کی عبادت کرنے والے, خدا کے آگے جھکنے والے, خدا کے آگے منت ترنا کرنے والے کبھی رات کو بھوکے نہیں سکتے. جو خدا کی عبادت کرتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں سے خدا مہیا کرتے ہیں. پرندوں کو دیکھیں, نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں, میرا خدا انہیں مہیا کرتا ہے. پرندوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے, جانوروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جو جنگل میں رہتے ہیں وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا انہیں مہیا کرتا ہے. میرے خدا کا ایک نام ہے یہوہ یری, یہی مہیا کرنے والا اور فراہم کرنے والا خدا. وہ فراہم کرتا ہے, مہیا کرتا ہے. جو اس سے مانگتے ہیں, اس نے کہا نا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور بنیادی ضرورت میں نے کہا وہ روٹی ہے. ہر بندے کی ضرورت روٹی ہے. خدا مہیا کرتا ہے, خدا فراہم کرتا ہے. اور بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلنے کے بعد
40 साल بیابان میں رہے, خدا انہیں من مہیا کرتا تھا. روٹی انہوں نے کھپ ڈالی ہوتے تھے, ہانڈیاں پن گوشت ڈالنے سے خدا نے اس علاقے میں بٹیرے نہیں تھے, دوسرے علاقے سے انہیں بٹیرے بھیجنے شروع کر دیے, وہ بٹیرے کھاتے تھے. میں کیا گوشت میں بڑا کھانا بٹیریاں کا اور مزیدار بڑا ہونا تینوں چنگیاں چیزاں نا. ایک میں کدی کدی بٹیرا کھانا تو دوجا میں کھانے سے مچھی کھانا, کیونکہ جنی والی میرے یسو نے روٹی دیتی انہیں مچھی نہ دیتی تھی. تینوں چنگیاں چیزاں نا وہ ہر جانا. اور ایک بات میں نے 5 سال ہو گئے نہیں کہی, آج پھر کہتا ہوں, اور بچوں کہ مچھی ملے تو ضرور کھوایا کرو. بڑے گوشت نالوں سستی مچھی ہوتی ہے, اس دنیا میں سب تو اچھا گوشت مچھی ہے. اپنے بچوں کو ضرور دیا کرو. اور یسو جب زندہ تھا تب بھی جتنی بار روٹی دی اس نے مچھلی کے ساتھ دی. یسوع مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوا اس نے پھر جب روٹی دی شاگردوں کو تو مچھلی کے ساتھ دی. اور میں اس لیے مچھلی کھاتا ہوں کہ یسوع نے یہ روٹی دی, یہ مچھلی دی, وہ ہماری بنیادی ضرورت کو پورا کرتا ہے. بنی اسرائیل قوم من کھاتے تھے, من میں نے نہیں کھایا, لیکن میرے ماں نے کہ بہت ہی مزیدار ہوا. انہوں نے صبح دیکھا, اٹھے باہر چٹے چٹے سفید سے دانے پڑے ہوئے, انہوں نے کہا وہ کیا ہے, انہوں نے کہا وہ کیا ہے. اور من لفظ کا مطلب ہے وہ کیا ہے, من کا مطلب ہے وہ کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے دنیا نے دیکھا نہیں تھا. اور بٹیرے پڑھ کے کھانے اٹھے ہے سے بٹیرے, خدا نے دوسرے علاقوں سے بٹیرے بیچنا شروع کر دی. یاد رکھے اگر ہمارے گھر میں ایک خاندان کیا آتا ہوگا, میں 4-5 کے ان کے گھر میں گئے, انہوں نے بڑھیا ڈشاں پکائی ہیں, 7-8 ڈشاں پکائی ہیں, بڑا لمبا چوڑا انتظام کیا. لیکن ایک بات انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا پانی صاحب جدوں اسی گرجے نہیں سانتے نا, ایک شام ساڑی ماں روٹی مانگ دی تو ساڑھے گھر کچھ کھانے لی سی, تے ماں اونجی سو گئی, تو سویرے جب اسے ماں نے جگان کی کوشش کی تھی تو ماں مری سی, ماں بھوک نال مانگی. جب ہم گئے انہوں نے کہا کہ جب سے پچھلے سال سے ہم نے چرچ میں آنا شروع کیا ہے, پادری صاحب اس دن کے بعد سے کبھی ہم رات بھوکے نہیں سوئے. خدا مہیا کرتا ہے. اسی تھوڑی دیر پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ کبھی ہمارے گھر میں کوئی دن ایسے ہوتے تھے کہ رات ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھوکے سو جاتے تھے, لیکن جب سے ہم نے خدا کی عبادت کرنا شروع کیا, جب سے ہم نے گرجے آنا شروع کیا, اس دن کے بعد سے کبھی بھوکے نہیں سوئے. تو میری عبادت کرنا وہ کہتے نہیں اسی جب بڑے دن تے بھی عید والے دن بھی 5-4 فلماں یو ایس بی کرا کے لے دے تو وہ دیکھی نہیں اسی تک ادو بھی گرجے نہیں سکے. لیکن جب سے ہم نے خدا کے گھر میں آنا شروع کیا, جب سے ہم نے اس کی عبادت کرنا شروع کیا, وہ ہمیں روٹی بھی دیتا اور پانی بھی دیتا. خدا کہتے میں تم میری عبادت کرنا, اور وعدہ کیا ہے, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر بڑھ کر دے گا, اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. اب اس میں لکھا نہیں کون سی بیماریاں بڑی کئی بار تو میں اپنی سر پھڑ کے پہلے نہ کہیں گے دوائیاں آتی ہیں کہ میری آ بیماری ٹھیک ہو گئی, میری آ ہو گیا میں کہنا کہ واقعی خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا ایسی ایسی بیماریوں سے رہائی دیتا ہے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں, پچھلے سال 19 نومبر کو میرا سر کا آپریشن ہوا تھا, اور میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ساری لا علاج بیماریاں کا علاج کرتا ہے. جس بیماری کا ڈاکٹرز علاج نہیں کر سکتے, جب میں بتا رہا تھا ایک ڈاکٹر کو, تو کل دعا کر رہے تھے, پوری لڑکی کے منہ سے بلیڈ نکلے, انہوں نے کہا نہیں پاس صاحب اسے تو آپریشن کر کے کاٹنی ہے, لیکن میں نے کہا کہ میرا خدا بغیر آپریشن سے نکال دیتا ہے, ہمارا خدا بغیر آپریشن سے نکال دیتا ہے. اور خدا کہتے ہیں میں بیماریوں کو دور کروں گا. ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں آئے, خدا سے مانگے شفا. یاد رکھے کہ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اس سے پہلے بھی خدا شفا دیتا تھا, آج بھی خدا شفا دیتا ہے, کیونکہ یسوع کے بدن پر ایک کام 40 کوڑے لگے. اور میں کیا کرتا ہوں کہ دنیا سے ایک کام 40 لا علاج بیماریوں کا علاج ہو گیا. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے.
اس کے لہو سے ہم نے شفا پائی ہے. وہ ہمیں شفا دیتا ہے, رہائی دیتا ہے, آزادی دیتا ہے بیماریوں سے. ہاں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. ہم بہت دفعہ اس کے پاس آتے ہی نہیں, ابھی سیانے کو جانے ہیں. لیکن ایک بات میں سکھانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے. میں اگر ڈاکٹرز کے پاس نہ جاتا تو کل میرا آپریشن نہیں ہو سکتا. میرا دل کا جب آپریشن ہوا ہے, میں اگر ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا میرے گھر والے آپریشن نہیں کر سکتے. ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے, ادویات کھانی چاہیے. کئی کہتے ہیں نا ساڈے کو آنا ہے, ساڈے کو دعا کرانی ہے تو پھر ڈاکٹروں کو نہیں جانا, پھر دوائیاں نہیں کھانی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو چلنا چاہیے. اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ کبھی دوائیاں بغیر ڈاکٹر کی اطلاع کے نہیں چھوڑنی چاہیے. جب آپ کو رپورٹ مل جائے, کئی دفعہ لوگ یہاں دوائی لے کر آتے ہیں اور ساتھ رپورٹیں لے کر آتے ہیں کہ خدا نے ہمیں شفا دی ہے, یہ رپورٹ ہے, یہ پرانی ہے, یہ نئی ہے, اور پھر وہ دوائیاں چھوڑتے ہیں. یاد رکھیں کہ ضرور کلام میں یسوع نے کہا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے, بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے. خدا وہ بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے جس کا کئی دفعہ ڈاکٹرز علاج نہیں کر سکتے. کئی بیماریاں لا علاج بیماریاں ہیں. کئی کینسر کے مریض یہاں پر شفا پا جاتے ہیں. اور کئی پچھلے 2 دفعہ پچھلے اتوار 2 لڑکیاں آئیں, ہماری بیٹیاں آئیں. ایک نے کہا کہ پیر صاحب 6.5 سال سے میں بے اولاد تھی اور 20 جون کو میں یہاں آئی, آپ سب نے میرے لیے دعا کی اور خدا کا شکر ہو میری گود کو بھرے ہوئے 2 مہینے ہو گئے. 6.5 سال کے بعد پچھلے اتوار کی عبادت میں ایک لڑکی آئی, اس نے کہا پیر صاحب 2.5 سال سے بے اولاد تھی, 20 جون کو میں یہاں پر آئی, آپ جوڑوں کے لیے دعا کر رہے تھے سارے, اور خدا نے میری گود بھر دی. خدا ایسی بیماریوں کا علاج کرتا ہے جن کا کئی دفعہ ڈاکٹرز کے پاس علاج نہیں ہوتا. کئی دفعہ مشکلوں مصیبتوں میں ہم پڑتے ہیں تو خدا ہمیں مشکلوں سے نکال سکتا ہے. اور میں نے ایک اور یہاں پر اپنے گواہی سنی, وہ بھی اتوار کو آئی. وہ میں چرچ میں آئی اور بڑا رو رہی تھی, 8.5 سال سے بے اولاد تھی. میں بھی چرچ میں آ گیا, دوپہر کا شاید وقت تھا, شام کا, اور میں اسے دیکھا کہ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی. یہاں پر نیچے بیٹھ گئی, میں بھی اس کے سامنے پاس بیٹھ گیا اور میں نے ایک بات اسے کہی. میں نے کہا جس طرح تو رو رہی ہے نا, آج میرے خدا نے تیرے آنسوؤں کو دیکھ لیا اور وہ تیری گود بھر دے گا. میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ آج میرے خدا نے تیرے آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے ہیں اور میرا خدا کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. مجھے پیار کرتا ہے, آپ کو پیار کرتا ہے. میں نے کہا جا, خدا تجھے برکت دے گا. اور پھر چند مہینوں کے بعد یہاں آ گئی کہ 8.5 سال کے بعد میری گود بھر گئی. اور اسی دن جب آپ نے کہا تھا کہ جا خدا نے تیرے آنسوؤں کو دیکھ لیا, اس کے بعد میں تسلی میں ہو گئی اور خدا نے 8.5 سال کے بعد میری گود بھر گئی. خدا لا علاج بیماریوں کا علاج کرتا ہے. کئی دفعہ ہم ایسی بیماریوں کا بڑا علاج کرواتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی, لیکن میرا خدا ان کا علاج کر سکتا ہے. خدا کے کلام میں ہم نے 2 باتیں سیکھی, 2 بات اگلے ہفتے سیکھیں گے. وہ یہ ہے تم خدا میں اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیرے روٹی اور پانی کو برکت دے گا, اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. خدا کہتا ہے روٹی کو برکت دے گا. بنیادی ضرورت روٹی ہے, اس کے بعد بیماری ہے. خدا کہتا ہے میں روٹی بھی دوں گا, میں بیماری بھی ٹھیک کروں گا. کئی دفعہ ایک بات بیان کرنے والا ہوں, کئی دفعہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے, لیکن خدا بیماری میں ہمارے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اس کا علاج کروا سکیں. خدا پیسے ہمیں مہیا کر دیتا ہے. میں بھی یاد ہے کہ میں بھی جب بیمار تھا تو 2-3 لوگوں نے مجھے بھی دیے تھے کہ پیسہ آپ کا آپریشن ہے, یہ 50,000 لے لیں, پیسہ یہ لے لیں. تو خدا کئی دفعہ ہمیں وسائل مہیا کر دیتا ہے, کئی دفعہ ہمیں پیسے مہیا کر دیتا ہے, کئی دفعہ حالات کو سازگار کر دیتا ہے. خدا خود بھی شفا دیتا ہے اور شفا کا انتظام بھی کر دیتا ہے. کئی دفعہ ہم اس سے مانگ کے تو دیکھیں, ہم اکثر مانگتے نہیں. لیکن ایک بات
आखिरी बताऊंगा, हम कोई मंगते नहीं हैं, हम कोई बैगर्स नहीं है, हम कोई मांगने वाले बकारी नहीं है। हम जिससे मांगते हैं वो मेरा और आपका खुदा। हम खुदा से मांगते हैं, हम लोगों से बंदों से नहीं मांगते। और मैंने भी अपनी पूरी खिदमत में आज तक कभी किसी बंदे से पैसे नहीं मांगे। आज तक मेरी पूरी खिदमत में ना मैंने कलीसिया में आज तक कभी हदिये पर कलाम सुना है, ना मैंने दाइयकी पर कलाम सुना है, ना मैंने कभी लोगों को कहा कि पैसे दिया करो, बड़े नोट डाला करो। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं मांगे। मैं कौन होता हूं मांगने वाला? हम लोगों से नहीं मांगते। मैं और आप अगर किसी हस्ती से मांगते हैं तो मेरा खुदा है, जिससे हम सारे मिलकर मांगते हैं और वो देता है, वो हमें मुहैया करता है। उसका एक नाम यहोवा जरी है। हम मांगते हैं लेकिन आदमियों से नहीं, खुदा से, और खुदा हमारी मदद कर देता है। आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं, इतना कम करता हूं। एक क्रिसमस पर ही फैसलाबाद नहीं, मैंने पहले भी ये वाक्य सुनाया था। मेरे पास पैसे नहीं थे और गार्डन 18-20 दिसंबर था। मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं थे। मेरी बीवी मुझे कहती कि पैसे दो, बच्चों को कपड़े ले ले। मैंने कहा पैसे कोई, पैसे मेरे पास नहीं है कि बच्चों के लिए हम कपड़े शॉपिंग कर सके। मैं कहा चला दुआ करते हैं। हम दोनों ने हाथ पकड़े और दुआ की, खुदा तू जानता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे दे ताकि मैं बच्चों को कपड़े ले दूं। और मैं भूल गया, आधे घंटे बाद फोन की बेल बजी। मैंने फोन उठाया, कोई खातून बाहर के मुल्क से बोल रही, इंग्लैंड से। उसने मुझे कहा अपना नाम नंबर दे, मैंने दे दिया। आधे घंटे बाद उसने फिर फोन किया। उसने कहा कि जाके ये नंबर ले ले और फलां जगह से 10,450 रुपए ले ले। और उसने फोन बंद कर दिया। मैं उसे नहीं जानता था और मैंने 10,450 रुपए जाके वेस्टर्न यूनियन से लिए। 10,000 अपनी बीवी को दिया, 450 अपनी जेब में डाला और बच्चों की शॉपिंग हो गई। याद रखिए, खुदा मुहैया कर देता है। मैं उस वक्त को नहीं जानता था कभी, लेकिन मेरा खुदा जानता था कि मेरी जरूरत यह है। खुदा ने मुझे मुहैया कर दिया। खुदा पूरा करेगा और तेरा मतलब सरा सरा। खुदा दास के कलाम के वसीले से आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।